آ اسلامی تاریخ کا وہ دن جب ظلم کے اندھیروں میں روشنی کا سورج طلوع ہوا، وہ دن جب اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ واپس عطا فرمایا۔ یہ ہے 20 رمضان 8 ہجری، جب مکہ فتح ہوا اور اسلام کو سب سے بڑی کامیابی ملی۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد قریش نے عہد شکنی کی، معاہدہ ٹوٹا تو رسول اللہ نے ایک فیصلہ کیا، اپنے 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ یہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ عرب کی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی ایسا اجتماع نہیں دیکھا۔ مکہ کے لوگ حیران و پریشان تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب انتقام کا وقت ہے۔ وہی لوگ جو کبھی مسلمانوں کو مکہ سے نکال چکے تھے، آج اپنی شکست کا سامنا کر رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں رہے گا وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ بھی محفوظ ہے، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی محفوظ ہے۔ یوں پورے شہر کو امن کی ضمانت دے دی گئی۔ جب رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ وہاں 360 بت رکھے تھے۔ اپنی لاٹھی سے ایک ایک بت کو گراتے ہوئے یہ اعلان کیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یوں خانہ کعبہ کو شرک کی نجاست سے پاک کیا گیا اور توحید کا پرچم بلند ہوا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، جلا وطن کیا، جنگیں لڑے، آج ان سب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی انتقام کے بجائے سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہی اسلام کی اصل طاقت تھی، نہ تلوار کے زور پر، نہ ظلم کے ذریعے، بلکہ رحمت، عدل اور معافی کے ذریعے دلوں کو جیتا گیا۔ فتح مکہ اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اسلام کا پیغام محبت، امن اور انسانیت ہے۔ فتح مکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل بہادری انتقام میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ طاقت کا کمال دشمن کو کچلنے میں نہیں بلکہ اسے معاف کر کے اپنا بنا لینے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔